بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم آپ کے لیے اردو کا 11واں سبق پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 10واں سبق جو تھا اس میں ہم نے سبق ملمہ کا کچھ حصہ پڑھا تھا اور آج ہم اس کا مزید ایک حصہ پڑھیں گے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہاں تک یہ تھا کہ وہ کلی جو ہے اس لڑکی کو انٹر کلاس کے ویٹنگ روم تک چھوڑ کے آتا ہے اور ان سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ لڑکی اس کو ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ابھی انتظار کرو، جب گاڑی آئے گی تو مجھے ٹکٹ گھر کھولنے کا بتانا اور سامان بھی گاڑی میں رکھ دینا، اس طرح میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا۔ تو اس کے بعد کا حصہ ہم پڑھتے ہیں اور یہ صفحہ نمبر 62 پہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کے اوپر۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ ٹہلنے لگی۔ کلی جو تھا وہ چلا گیا وہاں سے اور لڑکی نے اس کی جو وضع قطع تھی اس کے بڑا ایک مذاکرہ خیز نقشہ کھینچا، خاص طور پر اس کے سر کا۔ اس کا سر کیسا تھا؟ ناریل جیسا۔ اور لڑکی مستربانہ بے چین ہو کر ٹہلنے لگی۔ سامنے بینچ پر کمبل میں لپٹا کلبلا رہا تھا، یعنی کہ وہ ہل جل رہا تھا، سردی کی وجہ سے شاید وہ کمبل لپیٹے کوئی لیٹا ہوا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، یہ کم وقت مرد ہر موقع پر آدمکتے ہیں یعنی زبردستی آ جاتے ہیں۔ کچھ نہیں، سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے۔ یعنی لڑکی جو ہے وہ اس نوجوان کی آمد پر وہاں پر وہ کہہ لیں گے اسے الجھن کا شکار ہو گئی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ سمجھتا کہ شاید یہ کوئی امیر زادی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو کچھ اس کے پاس لڑکی کے اس نے جو سامان دیکھا تھا اور اس لڑکی کی جو حالت دیکھی تھی سمجھا شاید یہ کوئی بہت امیر ہے، حالانکہ وہ ٹیچی کیس اور اولڈال اچھے زمانے کی یادگار ہے۔ ٹیچی کیس پہلے ہم نے بات کی تھی جس میں کپڑے رکھے جاتے ہیں، اولڈال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس میں کھانے پینے کا سامان بھی رکھا جاتا ہے اور اس میں بستر وغیرہ بھی لپیٹا جاتا ہے۔ اچھے زمانے کی یادگار ہے، یعنی کبھی جب ان کے حالات اچھے تھے وہ خریدا گیا تھا۔ چرمی بٹوا ایک سیلی کا تحفہ اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلک چلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ چرم کہتے ہیں چمڑے کو، چرمی بٹوا یعنی چمڑے کا بنا ہوا بٹوا جو تھا وہ اس کو کسی سہیلی نے تحفہ دیا تھا اور یہ برقع چلتے وقت وہ وہاں سے اپنی خالہ جان کا مانگ کے لے آئی تھی کہ اس کے خیال میں جو مسافر عورتیں ہوتی ہیں وہ میلک چلے برقعے والی خواتین کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی۔ آج دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد باوج اور بھتیجے بھتیجیوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں۔ یہ ہمارے جو خاندانوں میں ہوتا ہے جی کہ ہم بیمار ہوئے تھے تو وہ ہمیں دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اس شادی کے موقع پر فلاں اتنا ہمارے لیے خرچ کیا تھا، ہم اس کے لیے اتنا کریں گے، یعنی ایک نمود و نمائش اور اپنا ناک اونچی کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت ان کو بھی یہی صورتحال درپیش تھی کہ ان کو خط ملا تھا کہ لڑکی کی چچا جان جو ہے وہ بیمار ہے، تو ان کی لڑکی کی امی کا خیال تھا کہ کسی کو جانا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، جا کے ان کی تیمارداری کرنی چاہیے، ورنہ وہ کہیں گے جی کہ ہم تو اپنے بھائی اور اس کی بابی کا اور بچوں کا اتنا خیال رکھتے اور وہ ہمارے برے وقت میں ساتھ نہیں دیتے۔ بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ امی جان نے جانے کا آپ سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، بچا کر رکھے تھے، سو نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے جاؤ۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ بس یہی ان کی باتوں مجھے زہر معلوم ہوتی ہے، جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا؟ یعنی لڑکی کا خیال تھا کہ اسے اکیلے سفر کرنا چاہیے اور چھوٹے بھائی عقیل کو ساتھ نہیں لے جانا چاہیے۔ آخر سلمہ اور رضیہ بھی لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کیا کرتی ہیں؟ اس پر ان کا بھئی وہ تیرے بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے جواب دیا، واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جرمٹ میں سفر کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر امیر ہیں تو ظاہر ان کو بہت زیادہ شان و شوکت کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے، کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی، گز گھنٹوں ان سے بڑی بحث کی تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ تو لڑکی نے دلیل دی کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے اور مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اور ماں سے بہت بحث کرنے کے بعد اس کو اجازت مل گئی کہ وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ کھانسی کی خوں سے وہ چونکی، کمبل کی گٹھڑی کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ یعنی جو کوئی اس میں بستر میں اس میں کمبل میں لیٹا ہوا تھا
تو اس نے ایک پہلے کھانسی کی کھوں کھوں کی اور اس کے بعد اس نے کمبل اتارا تو لڑکی نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھے سے کوئی چہرہ تھا جس پر جھریوں تھی. جھریاں کیا ہوتی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ جو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، جلد کٹھی ہو جاتی ہے. اور اس کے بال ایسے تھے جیسے بگلے کے سفید پر ہوتے ہیں. وہ اپنی ڈھیلی ڈالی فراق، تشے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیڈ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی. یعنی یہ اس نے فراق پہنی ہوئی تھی. فراق جو عام طور پر جو یورپین عیسائی خواتین پہنتی تھی، بال کٹے ہوئے تھے، ترشے ہوئے تھے اور اس کا ہیٹ بھی رکھا ہوا تھا. ہیٹ بھی عیسائی خواتین استعمال کرتی تھی. لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ سوکھی مونڈی بڑھیا پر ڈالی، سوکھی مونڈی اس مری بڑھیا پر، اور دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی کہ یہ اب بوڑھی کے ساتھ اس کو سفر کرنا پڑے گا. کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کی بجائے کوئی سمندر کی اسی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی جو اس کے ریشمی صاحب برقعے میں دیکھتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی. یعنی تو خیال پوکھر کے پانی تالاب کے پانی کی طرح ساکت پانی، کھڑا ہوا پانی. یعنی یہ تو بڑھیا جو تھی اپنی زندگی گزار چکی تھی، اب تو اس کے اندر کوئی جذبات نہیں تھے، خوشی کے، غم کے، افسوس کے، رومانس کے، کچھ بھی نہیں تھے. اور اگر اس کی جگہ کوئی نوجوان لڑکی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، اس کے ساتھ گپ شپ بھی کرتی اور وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس کی تعریف بھی کرتی. کلی نے اندر آ کے لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے. لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی. راستے میں برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہیں وہ نوجوان سے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے. یعنی وہ بھی اپنا آپ چھپا رہی تھی. یعنی ملما کا جو ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ اپنی شخصیت کو چھپا رہی تھی. کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا. لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا. چیختی چنگاڑتی گاڑی پلیٹ فارم کے سامنے سینے میں دار آئی، یعنی دار آئی اندر آ گئی. ریل گاڑی پلیٹ فارم پر آ گئی. جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے بیٹھے منہ سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا. اب کیا وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی اور زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی. عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار کا جیسے عادی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر اس پر طرفہ مردوں کی ان کو ہدایتیں. یعنی جب لوگ گاڑی میں سوار ہونے لگے تو ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے وہاں پر. عورتیں تیز تیز بولتی ہیں جس کو اس نے کاؤں کاؤں کہا ہے. عورتوں نے زیورات پہنے ہوتے ہیں، ان کی بھی چوڑیوں کی اور زیورات کی جھنکار چھن چھن. اس کو ایسے لگ رہی تھی جیسے مجرموں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوں اور وہ ایسے کرتے ہیں. بیڑیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑے جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کو زنجیر پہنائی جاتی ہے جو ان کے پاؤں میں، ہاتھوں میں اور گلے میں ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں. اور وہ کہتے ہیں اس پر ایک تحفہ تماشا یعنی کہ مزید تماشا یہ تھا کہ مرد عورتوں کو ہدایت دے رہے تھے، منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے. ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر رہے تھے، خبردار کاب نہ کھلنے پائے. یعنی کہ وہ اپنی اپنی بیویوں کو اپنی اپنی اجارہ داری سمجھتے تھے اور ان کے اوپر ہدایت دے رہے تھے. لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا. اڑے ہوئے جو دروازہ روک کے کھڑے ہوئے تھے. پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئے. لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی. اس ٹولی کی عورت نے اپنے چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ بھٹکے کی گٹھلی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حال دیکھ کر دھکا دے دیا. گدلی کہتے ہیں جو فقیر کا تھیلا ہوتا ہے جس میں اس نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں. لڑکی ایک جکولا کھا کر سنبھل گئی، یعنی جھٹکا کھا کر سنبھل گئی. اس کا دل بے ساختہ چاہ کہ اس عورت کا جالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے. یعنی وہ پرانے زمانے کا برقع جس پر جالریں اور اس پر لیس وغیرہ لگی ہوئی تھی. پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دیا، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا. ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت چلائی. کلی کو لے کر کسی طرح سے زوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی یعنی اس پر ٹہلنے لگی. اس کی گاؤں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے. کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اڑے ہوتی، کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا. اس کے دل کے کسی گوشے میں آرزو پھر پھرانے لگی اور وہ پھر پھر کر بلا مقصدی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی. یعنی اصل میں وہ اس چیز سے پریشان تھی اور مضطرب ہو گئی تھی کہ وہ نوجوان نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ شاید یہ تھرڈ کلاس میں سفر کر رہی ہے. اور درجوں سے مراد ریل گاڑی کے ڈبے جو ہوتے ہیں اس میں مختلف درجے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، انٹر کلاس. تو ان کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس کو درجے کہا جاتا ہے. تو وہ ان کے اوپر جو لکھا ہوا تھا کہ یہ گاڑی، یہ ڈبہ جو ہے درجہ جو ہے فلان مسافروں کے لیے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ لاہور کے لیے، یہ کراچی کے لیے، اس طرح اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے.
فرسٹ سیکنڈ انٹر زنانا، انٹر وہ دفتن تھم گئی، ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلادھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا۔ وہ بلا سوچے سمجھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، کلی پائری متعجب سا کھڑا تھا۔ اب لڑکی نے اس لڑکے پر اپنا روب جمانے کے لیے کہ وہ تھرڈ کلاس میں سفر نہیں کر رہی ہے، وہ زنانہ انٹر کلاس کے ڈبے میں داخل ہوگی، اور اس پر کلی کو بہت تعجب ہوا۔ اس لیے تعجب ہوا کہ لڑکی کے پاس ٹکٹ تو تھرڈ کلاس کا تھا، جبکہ وہ انٹر کلاس کے ڈبے میں بیٹھ رہی تھی۔ لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو، یعنی کہ یہ لڑکی آخر ہے۔ لڑکی بانپ گئی، اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی ٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ ٹھنی جو ہے یہ 1 روپے کا آدھا ہوتا تھا، اس کو 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا، اور 8 آنے کا ایک سکہ تھا جو آدھا روپیہ ہوتا تھا، اور اس کو ٹھنی کہا جاتا تھا۔ اور یہ اندازہ لگا لیں کہ اس میں پاس کل 3 روپے تھے، اس میں سے 8 آنے اس نے یعنی آدھا روپیہ اس نے اس کو کلی کو ٹپ کے طور پر مزدوری کے طور پر دے دیا۔ اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض، اس نے ٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ شاید پورے دن میں 8 آنے نہیں کماتا تھا، جبکہ لڑکی نے اسے مختصر سے کام کے لیے ہی 8 آنے دے دیے تھے۔ سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے انابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ انابی ہونٹ نیم گلابی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہوگی، اس نے دیکھا نوجوان اور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونس سے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے، یعنی وہ نوجوان تھا وہ بھی اس کو بہت رومانوی نظروں سے، پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو فرینڈ آج تک ہم نے آج سبق کا دوسرا حصہ پڑھا ہے، کافی طویل سبق ہے، اس کا تیسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ مشق بھی کریں گے، اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔